بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں اور پیارے اسٹوڈنٹ اور طلبہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سلیبس اور اس لیول کا عربی بھاشا میں جو کتاب پڑھی جا رہی تھی اس کا یہ آخری سبق چل رہا ہے۔ تو آخری سبق اور آخری پارٹ کو لیکھک نے دو بھاگ میں بانٹ دیا ہے، اے اور بی میں، الف اور با میں۔ تو آپ نے الف کو پڑھا، اب ہم آج با کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ الف میں آپ نے یہی پڑھا کہ موصوف صفت جو ہوتی ہے وہ اس میں ایک دم برابری ہونا چاہیے، یعنی کئی چیز میں برابری ہوتی ہے کہ اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگا، یعنی موصوف پہ اگر الف لام نہیں ہے تو صفت پہ بھی الف لام نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی اس کی مذکر ہی ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہی آئے گی۔ تو یہ باتیں پہلے بھاگ میں آپ نے یہ پڑھا، اور مثال جو دیا وہ سب نکرہ کی تھی، یعنی بغیر الف لام والی مثال تھی۔ اب جو ہے یہ معرفہ کی مثال دے رہے ہیں کہ موصوف پہ اگر صفت پہ موصوف پہ اگر الف لام ہے، معرفہ ہے، تو اس کی صفت بھی جو ہے معرفہ ہوگی اور اس پہ بھی الف لام لگے گا۔ تو ابھی جو ہم آپ کے سامنے چلنے والے ہیں اس میں زیادہ تر اسی پہ جو ہے فوکس کیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے ہم اس آخری لیسن کے اس با کو یعنی آپ اس کو چاہیں تو بی کر لیں، اس کو ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ویئر از دا ٹیچر، ٹیچر صاحب کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ کلاس روم میں ہے۔ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، اور نیو ٹیچر کہاں ہے، نئے استاد کہاں ہے؟ بولتے هو عند المدیر، وہ مدیر کے پاس ہے، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ تب دیکھیں یہاں پہ المدرس الجدید، یہ بھی موصوف صفت ہے، یہ بھی موصوف صفت ہی ہے، لیکن کس طرح سے کہ موصوف پہ الف لام ہے تو صفت پہ بھی الف لام آیا ہے، المدرس الجدید۔ اگر ایسا بھی کر سکتے تھے این مدرس جدید، ایسا بھی کر سکتے تھے تو وہ نکرہ ہوتا، لیکن معرفہ کر رہے ہیں، کوئی خاص استاد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو این المدرس الجدید، کہاں ہے نیا استاد؟ تو یہ معرفہ کی شکل میں بتا رہے ہیں، یعنی سب پہ الف لام داخل کر کے بتائیں گے، اس طرح کی مثال دیں گے۔ بولتے ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے۔ این الطالب الجدید، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے، نیا چھاتر کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبہ، وہ جو ہے مکتبہ میں گیا ہے، یعنی کتاب کے گھر میں گیا ہے، جہاں کتاب ملتی ہے وہاں گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مکتبہ جہاں جو کتاب وغیرہ بکتی ہے، ملتی ہے، اس کو مکتبہ بولتے ہیں۔ تو ذهب الى المکتب، یعنی ایک لفظ اوپر ہے المکتب، مکتب جو ہے، مکتب کے لیے آفس کا لفظ، مکتب المکتب آفس کو بھی بولتے ہیں، المکتب ڈیسک کو بھی بولتے ہیں، لیکن المکتبہ آ گیا تھا۔ المکتبہ جو ہوتے ہیں وہ کتاب کا جو گھر ہوتا ہے، بک ہاؤس، بک اسٹال، یہ سب کے معنی میں ہے۔ ذهب الى المکتبہ، وہ کتاب کے گھر گیا ہے۔ من ذلک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذی خرج الآن من المدرسہ، جو ابھی مدرسہ سے نکلا، سمجھ رہے ہیں؟ من ذلک الرجل الطویل، یہی اصل بتانا ہے، من ذلک الرجل الطویل، کہ وہ لمبا آدمی کون ہے۔ موصوف صفت میں یہی بتایا ہے کہ اگر موصوف پہ الف لام ہے تو صفت پہ بھی الف لام آنا ضروری ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں، من ذلک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ بولے الذی خرج من المدرسہ، جو ابھی مدرسہ سے نکلا ہے۔ تو بولتے هو المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل ہے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ بھی موصوف صفت ہے، المدیر الجدید، یہ بھی موصوف صفت ہے، دونوں پہ الف لام ہے۔ ہاں، ومن الولد الصغیر، وہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ الذی خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس سے نکلا، الولد الصغیر، دیکھیں یہ بھی موصوف صفت ہے۔ ہاں، موصوف صفت میں ایک بات اور بھی ہے
جو دو میں نے بتایا، ایک اور بھی ہے کہ اس میں زبر زیر بھی سیم ہوتا ہے، موصوف پہ اگر پیش ہے تو صفت پہ بھی پیش آئے گی، موصوف پہ اگر زیر ہے تو صفت پہ بھی زیر آئے گی۔ تو اب اس پر دیکھیے سب پہ پیش آ رہا ہے، الولد الصغیر، بولتے این ابن المدیر، این ہوا ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا لڑکا، یہ بھی موصوف صفت کی مثال دیا، ہوا ابن المدیر الجدید۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے اعراب بتا دیا کہ ابن المدیر، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو مضاف الیہ پہ زیر ہوتا ہے، اس کی صفت آ گیا، تو مضاف الیہ اور موصوف اس کی صفت جدید، تو اس کے اوپر زیر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ موصوف میں اعراب بھی سیم ہوتا ہے، موصوف سے اعراب بھی سیم ہوتا ہے۔ جیسے دو بات میں نے اوپر بتایا کہ اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ، موصوف اگر معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ، موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث۔ اسی طریقے سے موصوف پہ جو حرکت ہوگی آخری اکثر پہ جو زبر ہے تو صفت پہ بھی اس پہ بھی زبر ہی ہوگا، اگر زیر ہے تو صفت پہ بھی زیر ہوگا، اگر موصوف پہ پیش ہے تو اس کے صفت پہ بھی پیش ہوگا۔ تو وہ ابن المدیر الجدید ایسے پڑھیں گے، وہ ابن المدیر الجدیدی، ٹھیک ہے۔ بولتے ہیں لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، یہ نئے مدیر کی ہے۔ تو دیکھیے للمدیر الجدید، لمن ھذا الکتاب الکبیر، وہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ اہو للمدرس، کیا وہ مدرس کی ہے؟ لا، وہ للطالب الجدید، نہیں وہ نئے اسٹوڈنٹ کی ہے۔ تو یہ بھی لیکن للطالب الجدید موصوف صفت ہے۔ این الملعقۃ الصغیرہ، چھوٹی چمچی کہاں ہے؟ چھوٹا چمچا کہاں ہے؟ دیکھو ملعقہ مؤنث آیا تو صغیرہ اس کی صفت مؤنث آئی، الملعقۃ الصغیرہ، اسے پیش ہے تو اسے پیش آیا، ٹھیک ہے۔ اس پہ الف لام ہے تو اس پہ الف لام ہے۔ ہوا فی الکوب، وہ پیالے میں ہے، کوب مطلب پیالہ یا اسی طریقے سے گلاس وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ این الکرسی المکسور، کہاں ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ وہ ہناک، وہ وہاں ہے۔ اب جو ہے ابیات پیش کرتے، تمارین، ابیات کے لیے عربی میں تمارین اور تمرین کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، تمرین اور تمارین اس کی جمع ہے، تو یہ تمارین بتا رہے ہیں، یعنی اس میں کئی ایک تمرین جو ہے آپ لوگوں کو کئی ایک ایکسرسائز کرائیں گے۔ بولتے اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ الطبیب الجدید فی المستشفیٰ والطبیب القدیم فی المستوصف، بولتے ہیں کہ نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر جو ہے مستوصف میں ہے، یعنی جہاں پہ دوا وغیرہ کا گودام ہوتا ہے، جہاں پہ دوا وغیرہ ہوتی ہے اس کو المستوصف بولتے ہیں۔ تو پرانا ڈاکٹر جو ہے مستوصف میں ہے۔ اسی طریقے سے القلم المکسور علی المکتب، کہ ٹوٹا ہوا قلم ڈیسک پر ہے، القلم المکسور، یہی بتانا مقصود ہے، موصوف صفت، یہاں بھی وہی بتانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ، المروحۃ الجدیدۃ فی الغرفۃ الکبیرہ، اسے دیکھو دونوں موصوف صفت آ گئی ہے، یہ بھی موصوف صفت ہے، یہ بھی موصوف صفت ہے، یعنی نیا پنکھا جو ہے بڑے کمرے میں ہے، بڑے کمرے میں، تو یہ بھی موصوف صفت، یہ بھی موصوف صفت، ہاں یہ بھی موصوف صفت، یہ بھی موصوف صفت۔ اللغۃ العربیۃ سہلۃ، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، تو یہ لغہ عربیہ یہ موصوف صفت ہے، سہلۃ اس کی صفت، یہ ہے خبر ہے، یہ دونوں مل کر کے موصوف صفت مل کے مبتدا، سہلۃ اس کی خبر ہو جائے گی۔ تو اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے۔ الولد الطویل الذی خرج من الفصل الآن طالب من الہند، لمبا لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا ہندوستان کا طالب علم ہے، بھارت کا رہنے والا ہے، بھارت کا اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ الولد الطویل یہ موصوف صفت ہے، الولد الطویل من الفصل الآن
طالب من الہند. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انا فی المدرسۃ الثانویہ، میں ثانویہ مدرسے میں ہوں، سیکنڈری اسکول میں ہوں میں. المدرسہ ثانویہ، دیکھیں یہ بھی موصوف صفت کی مثال ہے کہ موصوف مؤنث ہے تو ثانویہ بھی مؤنث آیا ہے. ذهب رجل فقیہ الی الوزیر، غریب آدمی جو ہے فقیر وزیر کے پاس، منسٹر کے پاس گیا، تو دیکھیں یہ موصوف صفت الرجل الفقیر. جلس الطالب الجدید خلف حامد، نیا اسٹوڈنٹ حامد کے پیچھے بیٹھا، یہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے. السکین الکبیر حاد جدا، بڑی چھری بہت تیز ہے. سکین مطلب چھری، الکبیر اس کی صفت آ گئی، بڑی چھری حاد تیز ہے، بہت ہی شارپ ہے، بہت ہی جو ہے اس میں دھار ہے. من حاذ الولد الصغیر، وہ یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ الولد الصغیر، یہ موصوف صفت ہے. وہ ابن المدرس الجدید، وہ نئے شکشک کا لڑکا ہے، یہ بھی موصوف صفت ہے. املا فی الفراغ فیما یلی بالنعت الذی بین قوسین بعد تحلیته بالف لام عند اللزوم. بولتے ہیں اس کو بھرنا ہے، اور اگر کہیں پہ الف لام لگے تو الف لام بھی لگا کر کے اس کو بھرنے کا ہے. ٹھیک ہے. قوسین میں جو ہے اسی کو لے کر کے بھرنے کا ہے. تو جہاں پہ الف لام کی ضرورت ہوگی الف لام لگائیں گے، جہاں ضرورت نہیں ہوگی وہاں نہیں لگائیں گے. اب اس کو لینا ہے، یہ جدید کو یہاں پہ این المدرس، تو یہاں پہ الجدید لگے گا. الجدید، این المدرس الجدید، این المدرس الجدید. التاجر، تو بولیں گے التاجر الکبیر، التاجر الکبیر فی السوق، بڑا بزنس مین، بڑا تاجر جو ہے بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے. سوق مطلب مارکیٹ. اب دیکھیں یہاں پہ این طالب آیا گیا نا، تو قدیم بالکل آیا، الف لام نہیں لگے گا، سیم ٹو سیم آ جائے گا. این طالب قدیم، پرانا طالب علم کہاں ہے؟ یہاں پہ الف لام نہیں لگے گا. کیوں کہ یہ موصوف جو ہے اس کے پہ الف لام نہیں ہے. یہ سب پہ الف لام تھا، دونوں پہ الف لام تھا، تو اس کی صفت پہ بھی الف لام لگانا پڑے گا. سمجھ میں آیا نا؟ تو یہاں پہ الف لام نہیں لگے گا. جلس الطالب، اب یہاں پہ یہ الطالب کی صفت الجدید لائیں گے تو الف لام لگانا پڑے گا. جلس الطالب الجدید خلف محمد، کہ نیا طالب علم محمد کے پیچھے بیٹھا. من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل، یہاں پہ الطویل لگا، الف لام لگا کر طویل کو الطویل لکھنا پڑے گا، الطویل، لیکن پڑھیں گے الطویل. من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل، وہ لڑکا لمبا کون ہے جو ابھی ابھی درسگاہ سے نکلا، جو ابھی ابھی کلاس روم سے نکلا. عمار ولد قصیر، قصیر سیم ٹو سیم آ جائے، کیونکہ یہ بغیر الف لام کے ہے تو یہ بھی بغیر الف لام کے رہے گا صفت. فیصل طبیب شہیر، تو یہاں بھی الف لام نہیں ہے تو سیم ٹو سیم آ جائے گا کہ فیصل جو ہے مشہور ڈاکٹر ہے. لمن ھذا السریر المکسور آنا پڑے، الف لام لگانا پڑے گا. لمن ھذا السریر المکسور، یہ ٹوٹی ہوئی کرسی کس کی ہے؟ ھذا قلم مکسور، صاف ہے، پورا آ جائے گا سیم ٹو سیم، الف لام نہیں لگے گا. لیکن یہاں الف لام لگے گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ یہاں الف لام موصوف پہ الف لام ہے، السریر ہے تو المکسور لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ قلم پہ الف لام نہیں ہے، القلم نہیں ہے، قلم ہی ہے، تو مکسور بھی بغیر الف لام کے رہے گا، یعنی مکسور. این السکین، تو الحاد لگانا پڑے. این السکین الحاد، این السکین الحاد، یعنی تیز چھری کہاں ہے؟ بولتے ہیں لمن ھذہ السیارۃ الجمیلہ، الجمیلہ لگانا پڑے گا. یہاں پہ جمیلہ ہے لیکن الجمیلہ ایسے لکھنا پڑے گا، جمیلۃ. آپ زبر زیر پیش سمجھ لیجیے گا آپ لوگ، ایک دے دیتا ہوں. ہاں، لمن ھذہ السیارۃ الجمیلۃ، لمن ھذہ السیارۃ الجمیلۃ، یہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ اب بولتے پڑھو. اقرأ الطالب الذی خرج من الآن، خرج من الفصل الآن من اندونیسیا. الطالب الذی
خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا، وہ لڑکا جو ابھی کلاس سے نکلا وہ انڈونیشیا کا ہے. الکتاب الذی علی المکتب للمدرس، کہ وہ کتاب جو ڈیسک پر ہے وہ مدرس کی ہے، ماسٹر کی ہے. لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے؟ لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتب، وہ خوبصورت قلم کس کا ہے جو ڈیسک پہ لگا. الذی کا مطلب جو ہوتا ہے، جو وغیرہ کا. ہندی اردو میں جو کا معنی کرتے ہیں الذی کا، یہ الذی کا جو کا معنی کرتے ہیں، لیکن یہ جو ہوتا ہے جو جوڑنے کے لیے آتا ہے جملہ کو. جملہ دو جملے الگ الگ ہیں، اس کو جوڑنے کے لیے آتا ہے الذی. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، بڑا گھر جو اس روڈ پر ہے، وزیر کا ہے، منسٹر کا ہے. السریر الذی فی غرفۃ خالد مکسور، وہ کرسی جو خالد کے گھر میں ہے، خالد کے روم میں ہے، ٹوٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے صفت، یہ جو آ رہی ہے مثال جو دے رہے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے مبتدا خبر کی مثال ہے، اور کہیں کہیں پہ جو ہے موصوف صفت بھی آ گیا ہے، لیکن یہ پورا جو ہے یہ مبتدا خبر ہو کر کے جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال ہے. ٹھیک ہے. الطالب الذی خرج من الفصل الآن من انڈونیشیا، تو یہ خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب بولتے ہیں بیت جدید، یعنی بیت جو ہے موصوف ہے، جدید صفت ہے. اس کو منعوت بولتے ہیں، عربی منعوت بولتے ہیں یعنی موصوف کو، اور صفت کو نعت بولتے ہیں. اب بولتے ہیں الکلمات الجدیدہ، آپ جو ہے اس سبق میں یہ نئے نئے لفظ پڑھے ہیں. المکتبۃ، المکتب مطلب کتاب گھر، جہاں کتاب وغیرہ ملتی ہے، بک، کتاب کے گھر. اس طریقے الان، ناؤ، NOW ناؤ، ابھی، اب کے معنی میں. المروحہ، پنکھا، فین. المستوصف، ہاسپٹل میں جہاں دوا وغیرہ ہوتی ہے اور جہاں ڈاکٹر لوگ بیٹھتے ہیں اس کو المستوصف بولتے ہیں. المدرسۃ الثانویہ، سیکنڈری مدرسہ، سیکنڈری اسکول، یعنی کہہ لیں ہائی اسکول. الوزیر، وزیر منسٹر. شہیر مشہور. حاد گرم. تو اس پر جو ہے آج ہمارا پہلے لیول کا آخری سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم اس کے بعد دوسرے لیول کی دوسری کتاب لے کے حاضر ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس لیول کی اب دوسری سبجیکٹ لے کے آئیں گے آپ کے سامنے. یہ سبجیکٹ ایک ہو گیا عربی بھاشا کا، اب دوسرا سبجیکٹ جو ہے 4 سبجیکٹ پیش کرنا ہے، اس میں سے اب ہم دوسرے سبجیکٹ کو لے کے آئیں گے، پھر اس کو کمپلیٹ کریں گے، پھر تیسرا لے کے آئیں گے، پھر اس کو کمپلیٹ کریں، پھر چوتھا لے کے آئیں گے. یعنی 4 سبجیکٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس فرسٹ لیول میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.